بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعقبة بن عامر رضي الله عنه امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك رواه الترمذي۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، من نجات یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کا کیا راستہ ہے؟ یہ حضرات صحابہ کرام تھے جن کے ایمان اور عمل کے کامل ہونے کے باوجود ہر وقت ان کو خوف اور ڈر لگا رہتا تھا کہ نہ جانے کچھ گناہوں کے سبب ہمارے اعمال کام نہ آوے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے پکڑ ہو جائے۔ ایمان اسی کا نام ہے کہ آدمی اپنے اعمال کی بنیاد پر مطمئن نہ ہو، بلکہ ساری محنتوں کے باوجود، اعمال صالحہ کے باوجود آدمی ڈرتا رہے۔ ایمان جہاں اس کا نام ہے کہ اللہ کی رحمت کی امید ہو، وہیں یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی اللہ کے عذاب سے ڈرتا بھی رہے۔ حضرات علماء کرام، محدثین عظام رحمہم اللہ نے فرمایا، الایمان بین الخوف والرجاء، کہ ایمان نام ہے خوف اور امید کے بیچ کی کیفیت کا۔ ڈر بھی ہو کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، اللہ کی پکڑ نہ ہو، اور امید بھی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی۔ یہ حضرات صحابہ کرام، ہمیشہ ان حضرات کے اندر یہ دونوں کیفیتیں رہتی تھی، خوف بھی تھا، امید بھی تھی۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو ابھی خوف ہے، اور اس لیے انہوں نے سوال کیا کہ من نجات یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کا کیا راستہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قیمتی نصیحتیں ارشاد فرمائی۔ امسک علیک لسانک، اگر تم اللہ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے چھٹکارا چاہتے ہو تو ان 3 باتوں پر عمل کر لینا۔ پہلی بات یہ کہ اپنی زبان پر کنٹرول رکھنا۔ زبان گرچہ چھوٹا عضو ہے، لیکن بسا اوقات اس کا جرم بہت بڑا ہوتا ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے، جرمہ صغیر و جرمہ عظیم، کہ زبان کا جسم تو چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس کا جرم بڑا ہوتا ہے۔ بہت ساری ایسی غلطیاں زبان سے ہو جاتی ہے، انسان زندگی بھر پچھتاتا ہے۔ مثلا طلاق کی ہی نوبت آ گئی، یا اور کوئی ایسی بات اپنے دوست کے حق میں، اپنے رشتہ دار کے بارے میں کہہ دیا جس کی وجہ سے انسان کو اس لفظ پر ہمیشہ پچھتاوا ہوتا ہے۔ یہ زبان ہی تو ہے کہ جس سے سچے دل کے ساتھ اگر انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے تو ہمیشہ کی جنت، ابدی راحت اس کو مل جاتی ہے۔ یہ زبان ہی تو ہے اگر اس سے کوئی کلمہ کفر کہہ لیتا ہے، کفریہ شرکیہ لفظ بول لیتا ہے، تو اس کے لیے جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی زبان کے گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نصیحت فرمایا، من یضمن لی ما بین لحیی وما بین رجلی اضمن لہ الجنہ، متفق علیہ۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص 2 چیزوں کی مجھے گارنٹی دے دے، ایک تو وہ جو 2 جبڑوں کے بیچ ہے یعنی زبان، دوسری وہ چیز جو اس کے دونوں پاؤں کے بیچ ہے یعنی شرمگاہ، ان دونوں کی حفاظت کی جو شخص مجھے گارنٹی دے دے، ضمانت دے دے، میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ بڑی بشارت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے۔ کون ایمان والا ہے جو جنت کی لالچ نہیں رکھتا اور جنت میں داخلہ نہیں چاہتا؟ بڑا آسان نسخہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان اور اعمال کے ساتھ ساتھ
خصوصاً 2 گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو، زبان کے گناہ اور شرمگاہ کے گناہ۔ جو شخص ان دونوں گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امید ہے کہ دیگر بڑے گناہوں سے بھی وہ بچ جائے گا، اور میں اس کے لیے جنت کی ضمانت اور جنت کی گارنٹی لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو زبان کی حفاظت کی تاکید کی، تو انہوں نے پوچھا کہ کیوں زبان کی وجہ سے انسان اتنے بڑے گناہوں کا، بڑی سزا کا مستحق ہوتا؟ فرمائے سنو، هل يكب الناس على وجوههم او على مناخرهم الا حصائد السنتهم، کہ لوگ اوندھے منہ اور اپنے نتنوں کے بل جہنم کے اندر گریں گے زبان کے گناہوں کی وجہ سے۔ اس لیے ہم ہمیشہ اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ ہم سب الحمدللہ عالم ہیں، اہل ایمان ہیں، دعوت سے ہم سب کا تعلق ہے، تو خصوصاً علماء، دعات حضرات اور مبلغین حضرات اور عوام حضرات بھی اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ زبان کے جو بڑے گناہ ہیں، غیبت ہے، بہتان ہے، اسی طریقے سے جھوٹ بولنا ہے، بڑے بڑے جو زبان کے گناہ ہیں، ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس نصیحت پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوسری نصیحت فرمائی زبان کی حفاظت ہی کے لیے کہ تیرا گھر تیرے لیے کافی ہو۔ جو شخص مجلسی ہوتا ہے، نشست و برخاست کی عادت رکھتا ہے، زیادہ میل جول کی عادت رکھتا ہے، وہی لوگ زبان کے گناہوں میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت کا ایک نسخہ بتایا کہ تیرے لیے تیرا گھر کافی ہو۔ اگر اللہ نے ہم سب کا وقت فارغ کیا ہے تو ہم اپنے گھروں میں رہنے کا مزاج بنائیں۔ اگر دکاندار ہیں اپنی دکانوں میں رہے، وہاں زبان کی حفاظت کریں۔ آفس والے ہیں اپنی آفسوں میں رہ کر ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ جہاں بھی ہو ہم اپنی زبان کی حفاظت کی فکر کریں۔ جو لوگ فارغ ہیں وہ مجلسی نہ بنیں اور مجلس کی عادت نہ بنائیں۔ کتنے لوگ ہیں جو دکانوں پر بیٹھ کر، چائے خانوں پر بیٹھ کر، اپنے گھر کے اوٹوں پر بیٹھ کر کتنی غیبتیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تمام لوگوں کے لیے ارشاد فرمایا تیرے لیے تیرا گھر کافی ہو۔ تیسری نصیحت فرمائی اگر اللہ کے عذاب سے چھٹکارا چاہتے ہو اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں پر رو۔ کون انسان ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ ہم بے گناہ ہیں؟ صرف حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی شان تھی کہ اللہ نے ان کی خصوصی حفاظت فرمائی تھی۔ ہم سب گنہگار ہیں۔ اچھا گنہگار وہ ہے کہ جیسے ہی اس کو گناہ یاد آوے فوراً توبہ کرے، ندامت کے آنسو بہا لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ندامت کے آنسو بہت پسند ہے۔ ندامت کے آنسو بہت پسند ہے کہ آدمی روئے اپنے گناہوں کو یاد کر کے۔ ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ گنہگار کا رونا تسبیح بیان کرنے والوں کی تسبیح سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تسبیح بیان کرنے والوں کی کمی نہیں۔ فرشتے ہم وقت تسبیح بیان کرتے ہیں، یسبحون بحمد ربہم، ہمیشہ وہ تسبیح و تحمید میں لگے ہوئے ہیں۔ ان سے گناہ نہیں ہوتے کہ کبھی وہ ندامت کے آنسو بہائیں۔ جب کسی گنہگار کا آنسو اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ بے حد خوش ہوتے ہیں، جیسے وہ بادشاہ کہ جس کے ملک میں کوئی مال اور سامان نہ پایا جاتا ہو، اگر دوسرے ملک سے وہ سامان منگواتا ہے اس کی قدر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم گنہگاروں کے آنسو کی خوب قدر کرتے ہیں۔ 2 قطرے اللہ تعالیٰ کو خوب پسند ہے۔ ایک تو وہ خون کا قطرہ جو اللہ کے راستے میں بہے، اور دوسرا آنسو کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے بہے۔ قطرۃ دم تحرق فی سبیل اللہ وقطرۃ دموع من خشیۃ اللہ۔ کوشش کریں کہ ہمارے گناہ ہم سب کو یاد رہے، گناہوں کو یاد کر کے اپنے گناہوں پر رونا، اللہ کے سامنے آنسو بہانا ہے۔ آنسو آنکھ سے بہتے ہیں لیکن صفائی اور سچائی دل کی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آنکھیں مانگی جو بہنے والی ہو، رونے والی ہو۔ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم ارزقنی عینین حطالتین تسقیان القلب، اے اللہ مجھے خوب بہنے والی 2 آنکھیں نصیب فرمائیے
جس سے دلوں کی سچائی ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو ایسی آنکھ نصیب فرماوے۔ 7 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے قیامت کے دن، خصوصی سایہ ان کو نصیب ہوگا۔ اس میں وہ شخص بھی ہے رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، وہ شخص جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا پھر آنکھوں میں آنسو آ جائے، خصوصاً جو آج کے حالات چل رہے ہیں۔ یقیناً یہ سارے وبال بیماریاں ہم سب کے گناہوں کا نتیجہ ہے، اس لیے ایسے وقت میں ہم اللہ کے سامنے خوب روئیں، استغفار کریں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا، آنسو بہانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو امید ہے کہ ہمارے آنسو پسند آئیں گے، ہمارے آنسو کے قطرے ضائع نہیں ہوں گے، پھر وہ وقت دور نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد ہمارے لیے بہتر سے بہتر حالات لے آئیں گے، اور ہماری زندگی کی جتنی بدحالیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ختم فرما دیں گے۔ یہ 3 قیمتی نصیحتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تینوں نصیحتوں پر ہم سب کو، پوری امت کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ سامعین، اب ہم آپ سے رخصت ہو رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔